تو بددعا کرنے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو اور آمین کہنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ دعا جو کبھی رد نہیں ہو سکتی. اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں آپ حضرات کو ایسی دو چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی جو ہے رزق میں بھی فراخی پیدا ہوگی. اگر آپ ان دو چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بٹن کو بھی دبا لیں. تو وہ دو چیزیں جس سے آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے رزق میں بھی برکت پیدا ہوگی، وہ کیا ہے؟ پہلی چیز والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور دوسری چیز صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا. ان دو چیزوں سے آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی، آپ کی عمر دراز ہوگی اور آپ کی جو ہے رزق میں بھی فراخی پیدا ہوگی، کشادگی پیدا ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر دراز ہو اور رزق میں فراخی ہو، تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والدین کی خدمت کرے اور صلہ رحمی کرے. یہ دو کام کرے تو انشاءاللہ اس کی عمر میں برکت بھی ہوگی اور رزق میں فراخی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضا کو صرف دعا رد کر سکتی ہے، تقدیر صرف دعا سے بدلتی ہے، اور عمر میں اضافہ صرف نیکی سے ہو سکتا ہے. صرف نیکی وہ چیز ہے جس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، آپ کی عمر دراز ہوگی. اور ماں باپ کی خدمت کرنا یہ تو سب سے بڑی نیکی کا کام ہے. تو جو بھی شخص والدین کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی عمر دراز ہوگی، اس کی عمر میں برکت ہوگی اور رزق میں فراخی ہوگی. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اگر ماں باپ کی خدمت کرنا یہ سب سے بڑی نیکی کا کام ہے تو اس کی نافرمانی کرنا، اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی معصیت ہے. تو جیسے ماں باپ کی خدمت کرنے سے آپ کی عمر جو ہے دراز ہوتی ہے، آپ کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، تو اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے آپ کی عمر میں کمی ہوگی، آپ کی رزق میں جو ہے بے برکتی ہوگی. لہٰذا ماں باپ کی نافرمانی سے بچے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے بچے، یہ بڑی محرومی کا سبب ہے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے 3 بددعائیں کی اور میں نے اس پر آمین کہا. پہلی بددعا انہوں نے یہ کی کہ جو بھی شخص رمضان کا مہینہ پائے، روزہ رکھے لیکن اپنا گناہ نہ بخشوائے، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے. تو میں نے اس پہ آمین کہا. دوسری بددعا انہوں نے یہ کی کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرے، نافرمانی کرے اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا جائے، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے. میں نے اس پر بھی آمین کہا. اور تیسری بددعا انہوں نے یہ کی کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑے آپ پر، اس کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور رکھے. اس پر بھی میں نے آمین کہا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں کی ہے. ایک اس شخص کے لیے جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو دکھ دیتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، اس شخص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے. اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے. تو بددعا کرنے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو اور آمین کہنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ دعا جو کبھی رد نہیں ہو سکتی. اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو ایسی بددعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کی لکھی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے.
والدین کو دکھ دیا ہے، اپنے والدین کو تکلیف دی ہے، اپنے والدین کو ستایا ہے، ان کی خدمت نہیں کی ہے، آج ہی سے اپنے والدین کی خدمت کرنا شروع کریں، آج ہی سے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، آپ کی عمر میں برکت ہوگی اور آپ کے رزق میں جو ہے برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔